السلام علیکم۔ پی ایس ای آر میں اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے کسی بھی براؤزر میں چلے جانا ہے۔ وہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے PSER اور انٹر کریں۔ پہلا لنک جو آئے گا PSER.punjab.gov.pk، اس پہ کلک کریں۔ جیسے اوپن کریں گے آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا جس میں یہ کچھ معلومات ہیں، جیسے کہ آپ کا نام ہے، NIC ہے، آپ کون سی سم یوز کر رہے ہیں، اور اپنا موبائل نمبر، تحصیل، ضلع وغیرہ۔ یہاں پہ میں آپ کو اکاؤنٹ بنا کے دکھاتا ہوں کہ کیسے بنانے ہیں۔ فار ایگزامپل میں کسی کے نام پہ نہیں بنانے لگا، میں صرف ایک آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں آپ کو بنا کے دے رہا ہوں۔ فرض کریں یہ آپ کا نام ہے، ٹھیک ہے، آپ کا نام، آپ کا NIC، جو آپ کا NIC ہوگا آپ نے وہی لکھنا ہے۔ میں یہاں پہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی بھی NIC لکھ کے دے رہا ہوں۔ فار ایگزامپل میں نے یہ لکھ دیا، نیٹ ورک میں نے جیز چوز کر لیا اور نمبر میں لکھ دیتا ہوں 0300۔ اس پہ کوئی ویریفیکیشن کوڈ نہیں آنا، تو اس لیے میں کوئی بھی لگا رہا ہوں فی الحال۔ آپ نے اپنا ضلع سلیکٹ کر لینا ہے، اس میں سارے ضلع ہیں پنجاب کے، ٹھیک ہے۔ ہمارا رحیم خان ہے، اس حساب سے آگے یہ جو اور تحصیلیں ہیں اس میں سے آپ نے اپنی جو ریلیونٹ ہو، جس میں آپ رہتے ہوں، وہ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے۔ جیسے میں صادق آباد میں رہتا ہوں تو میں نے صادق آباد سلیکٹ کر لی ہے۔ ای میل ہم یہاں پہ کوئی بھی لگا سکتے ہیں، جو آپ کی ای میل ہو آپ نے وہی لگانی ہے، جو آپ کے پلے اسٹور میں لگی ہو یا جو آپ ای میل آپ یوز کرتے ہو آپ نے وہی لگانی ہے صرف۔ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی بھی لگا رہا ہوں۔ پاسورڈ آپ نے وہ دے دینا ہے جو آپ کو یاد رہے، اور آپ نے پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری معلومات آپ نے مکمل فل کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے رجسٹر پہ کلک کرنا ہے۔ لیجیے آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا اور ساتھ ہی یہ پیج بھی اوپن ہو گیا۔ اچھا، ابھی آپ نے جو ہے نا نیو ایپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے چیک لگا لینا ہے، آپ نے یہ مکمل پڑھ لینا ہے، اس پہ کلک کر دینا ہے اور سیو کر دینا ہے۔ نیکسٹ آ جانا ہے، یہاں پہ آ گیا پہلے فیملی ہیڈ انفارمیشن۔ فیملی کا ہیڈ کون ہوتا ہے؟ یعنی اگر بندہ میرڈ ہے تو شوہر فیملی ہیڈ ہوتا ہے، اگر شوہر حیات نہیں ہے تو جو والدہ ہوتی ہے وہ فیملی ہیڈ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے نام دے دینا ہے، جیسے میں نے لکھنے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ لکھ دیا آپ کا نام، یعنی آپ نے یہاں پہ اپنا نام دے دینا ہے۔ NIC آپ کا جو ہوگا آپ نے وہی دینا ہے۔ میں یہاں آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی بھی رینڈم نمبر میں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر یہاں پہ ہم کوئی بھی دے دیں گے، آپ کا جو نمبر ہوگا آپ نے وہی دینا ہے۔ یہ ہم نے معلومات سیو کر لی ہے فیملی ہیڈ کی، سیو کریں گے، نیکسٹ کریں گے۔ یہاں پہ وہ پرسن نے بتایا ہے کہ یہ سیو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ جو باقی فیملی کے ممبرز ہوں گے نا، ان کی ڈیٹیلز ہم نے ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کا نام آ گیا، ٹھیک ہے۔ اگر فادر کر رہا ہے اپلائی تو ظاہر گل وہ میل ہے، وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ ڈیٹ آف برتھ آپ نے جو آپ کی NIC پہ لکھی ہوگی وہی لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ کوئی بھی رینڈم دے رہا ہوں، سنگل ہے، یہ میرڈ ہے، آف کورس میرڈ ہے۔ موجودہ پتہ لکھ دینا ہے، موجودہ لکھ دینا ہے، یا پرماننٹ لکھ دینا ہے، جو بھی آپ کے NIC پہ لکھا ہوگا آپ نے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ یس کر دینا ہے اور بتانا ہے کہ کون سی کوئی سیریس بیماری ہے تو وہ آپ نے لکھ دینی ہے۔ اگر نہیں ہے تو الحمدللہ آپ نے نہیں پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور بیماری ہے، کوئی دائمی بیماری تو اس کی بھی ساری ڈیٹیل یہاں پہ ہے موجود۔ اگر نہیں ہے تو آپ نے نہیں پہ کلک کرنا، تو یہ معلومات نہیں مانگے گا آپ سے۔ آگے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کی تعلیم، آپ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مطلب عام جو تحریر ہوتی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی جملہ ہو، کوئی فقرہ ہو، کوئی آپ کو بات لکھ کے دی جائے تو آپ پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، ان پڑھ ہیں، تو نہیں پہ کلک کریں گے۔
آپ کا نام مطلب جو فیملی کا ہیڈ ہے یہ اسی کا بھی چل رہا ہے کہ یہ کبھی اسکول گیا ہے، مطلب والد جو ہے یہ فیملی کا ہیڈ ہے، کبھی اسکول گیا ہے؟ ہاں جی گیا ہے. جو بھی جس کلاس تک وہ پڑھا ہے وہ ساری کلاسیں یہاں پہ موجود ہیں، جہاں تک وہ پڑھا ہے آپ نے وہاں تک کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے. آگے وہ آپ سے روزگار کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں یا بے روزگار ہیں. تو آپ نے جو بھی آپ کی یہاں پہ معلومات ہو آپ نے لکھ دینی ہے کہ امپلائڈ ہے. اگر روزگار ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے، مطلب کوئی آجر ہے، یہ سرکاری ملازم ہے، پرائیویٹ ہے، اس طرح سے. تو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے کوئی بھی، اگر پرائیویٹ جاب ہے تو پرائیویٹ پہ کلک کر دینا ہے. اگر کوئی اپنا کاروبار کرتا ہے سیلف امپلائڈ کر سکتا ہے، کوئی آجر ہے تو وہ لکھ سکتا ہے. تو میں یہاں پہ سیلف امپلائڈ لکھ رہا ہوں. آگے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے نوعیت کیا ہے، مطلب کہ کس فیلڈ میں آپ کام کرتے ہیں. تو بہت ساری فیلڈز یہاں پہ دی گئی ہیں، آپ کا کوئی جو بھی فیلڈ ہو آپ اس کو چن سکتے ہیں. اگر ان تمام میں آپ کی فیلڈ نہیں آتی تو آپ دیگر کے اوپر کلک کر کے خود بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. فرض کریں ایز اے میں گرافک ڈیزائنر لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے. آرگنائزیشن کیا ہے، کس ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں، میں اپنے ادارے کا نام لکھ رہا ہوں. اگر آپ کی کوئی دکان ہے تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو اس کمپنی کا نام لکھ سکتے ہیں، دکان کا نام لکھ سکتے ہیں، فیکٹری کا نام لکھ سکتے ہیں. آگے وہ آپ سے ماہانہ آمدنی پوچھ رہا ہے کہ آپ کی ماہانہ آمدنی اوسطاً کتنی ہے. یہاں آپ نے اپنی انکم کے حساب سے بتا دینا ہے کہ میری انکم کتنی ہے. لیکن یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ 20-30 سے اوپر نہ جائیں، کیونکہ کچھ فلاحی پروگرامز ایسے ہیں جن میں انکم اگر بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے آپ ایلیجیبل نہیں رہ سکتے. یہاں پہ میں 20 اور 30 کے میری فرض کریں 25,000 میری سیلری ہے تو اس کے درمیان میری سیلری ہے. پھر وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو سیلری کب ملتی ہے، ڈیلی ہے، ویکلی ہے، 15 دن بعد یا ماہانہ. تو ہم ماہانہ پہ یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں. آگے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے. اگر ہے تو آپ نے ہاں کر دینا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ نے نہیں کر دینا ہے. اگر ہاں ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کون سا بینک ہے. اس میں تمام بینکوں کی لسٹ ہے، آپ نے جو بھی آپ کا بینک ہو آپ نے وہ یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے. سلیکٹ کر کے آپ نے اسے کر دینا ہے سیو. یہ دیکھیں ہیڈ کی معلومات سیو ہوگی. اس کے بعد آپ نے آگے چلے جانا ہے ایڈ نیو فیملی ممبر. اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی کی ڈیٹیل دینی ہے. فرض کریں آپ کا نام وائف. ٹھیک ہے. یہاں جو وائف کا نام ہوگا آپ کا وہ لکھ دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. وہ پوچھے گا کہ بھی اس سے تعلق کیا ہے آپ کا، تو اسپاؤس ہے یعنی بیوی ہے. ٹھیک ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ آپ نے بتانی ہے جو ان کے NIC پہ لکھی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. وہی آپ نے NIC بھی یہاں پہ لکھ دینی ہے. ایج یہاں پہ خود ہی آ جائے گی. ان کا NIC نمبر جو ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. NIC نمبر آ گیا. یہاں پہ پتہ دے دینا ہے. وہی ضلع آ گیا. ضلع جو آپ کا ہو آپ نے وہ دینا ہے. کوئی بیماری ہاں یا نہیں میں نے آپ کو بتا دی ہے. اگر ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر کے آگے دیکھ لینا ہے کہ کون سی بیماری ہے. آگے تعلیم کا اس نے پوچھ رہا ہے کہ جی لکھ پڑھ سکتی ہیں. ہاں جی لکھ پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. کتنے تک پڑھی ہوئی ہیں؟ جی میٹرک تک پڑھی ہوئی ہیں. میٹرک ہے یہ جو بھی آپ کی تعلیم ہے آپ نے وہ لکھنی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا کام کا روزگار کا کیا ہے، کام کرتی ہیں یا گھریلو خاتون ہیں، معذور ہیں، کچھ بھی ہے، طالب علم ہے، وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا کہ یہ گھریلو خاتون ہے تو ہم اس کو سلیکٹ کریں گے. بینک اکاؤنٹ ہے جی نہیں ہے، بس سیو کر دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے بچوں کا ریکارڈ ایڈ کرنا ہے. ایڈ نیو ممبر پہ کلک کریں گے. فرض کریں گے آپ کے بیٹے کا نام. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے بتا دینا ہے آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، ستیلا بیٹا ہے، ستیلی یا لے پالک ہے جو بھی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے بیٹا ایڈ کر دینا ہے یا جو بھی آپ کا ہو آپ نے ایڈ کر دینا ہے. اس کی جنس کیا ہے وہ بتا دینی ہے. ٹھیک ہے. اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ نے وہ بتا دینی ہے. اس کا جو بے فارم نمبر ہوگا آپ نے یہاں پہ وہ لکھنا ہے جو اس کا بے فارم نمبر ہوگا. میں یہاں پہ کوئی بھی لکھ رہا ہوں لیکن آپ کا جو لکھا ہوگا بے فارم پہ وہی لکھنا ہے. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ میرڈ ہے یا سنگل ہے، تو آپ نے ظاہری بات ہے اگر بچہ ہے تو ان میرڈ لکھنا ہے. ایڈریس اس کا بھی وہی آ جائے گا. صرف ضلع لکھنا ہے آپ نے.
ضلع آ گیا. اس کے بعد اگر کوئی بیماری ہے تو یس کریں, اگر نہیں ہے الحمدللہ تو نو پہ کلک کریں. تعلیم یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کون سی کلاس میں ہے. اگر بہت چھوٹا ہے, لکھ پڑھ نہیں سکتا, تو نو پہ کلک کر دیں. اگر پڑھ سکتا ہے, بڑی کلاس میں ہے, تو آپ نے اس پہ ہاں کر دینا ہے. ٹھیک ہے, وہ اسکول کا پوچھے گا کہ اسکول پڑھ رہا ہے, تو ہاں جی پڑھ رہا ہے. کون سی کلاس میں پڑھ رہا ہے جی, فرض کریں 7th میں پڑھ رہا ہے یا جو بھی کلاس ہو. تو یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ کون سی کلاس میں ہے, آپ نے یہاں پہ بتا دینا ہے دوبارہ کہ 7th کلاس میں ہے. ٹھیک ہے. آگے وہ پوچھ رہا ہے کہ کوئی روزگار ہے, نہیں جی روزگار نہیں ہے. طالب علم کی کیٹیگری یہ ہے, اسی کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ یہ طالب علم ہے. سیو کر دینا ہے. یہ معلومات ایسے آپ نے سیو کر دینی ہے فیملی کو. اس کے بعد ہم آ جائیں گے رابطے کی معلومات میں. نیکسٹ پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا ڈویژن, کہ آپ کے ضلع کی ڈویژن کون سی ہے. ہمارے کی بہاولپور ہے, ایسی آپ کی اور بھی ساری ہے اس میں موجود. آپ نے بہاولپور سلیکٹ کریں. ضلع ہمارا رحیم یار خان آ گیا. تحصیل ہماری صادق آباد آ گئی. یونین کونسل جو ہے وہ ہماری میونسپل کمیٹی ہے. آپ کی جو یونین کونسل ہوگی آپ نے اس میں سے یہ ڈھونڈ کے تو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. ہماری میونسپل کمیٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے شہر کا نام یا گاؤں کا نام جو بھی ہے وہ آپ نے بتا دینا ہے. ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ صادق آباد. پوسٹل ایڈریس دے دینا ہے. تو یہاں اگر کوئی ڈاک بھیجنا چاہے, گورنمنٹ بھیجتی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کا ایڈریس جہاں پہ آپ کو اگر کوئی ڈاک بھیجنا چاہیں تو آپ کو فوراً وصول ہو سکے, یہ آپ نے پتہ وہ لکھنا ہے. یہاں پہ میں اپنی شاپ کا پتہ لکھ رہا ہوں. ایسے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ شہر میں رہتے ہیں کہ دیہات میں رہتے ہیں, تو یہ بھی آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. پوسٹ آفس اگر گاؤں ہوگا تو اس کو کوئی پوسٹ آفس لگتا ہوگا تو وہ گاؤں والے حضرات یہاں پہ لکھیں گے جو بھی ان کا ڈاک خانہ ہوگا. پھر وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا جو موجودہ پتہ اور پرماننٹ پتہ سیم ہے. ہاں جی سیم ہے. اگر کسی کا نہیں ہے تو وہ نو پہ کلک کر کے بتا سکتا ہے, وہ علیحدہ اسے پتہ دینا پڑے گا. یہاں پہ یہاں کرتے ہیں تو موبائل نمبر وہ اس نے آلریڈی اٹھا لیا ہے. اگر کوئی اور دینا چاہیں تو اور بھی آپ یہاں نمبر دے سکتے ہیں. نیکسٹ کریں گے. اس کے علاوہ آگے آ جاتی ہے آپ کے جو اثاثے ہیں نا ان کی معلومات. یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے, اس کو غور سے آپ نے سمجھنا ہے, کرنا ہے, جلد بازی نہیں کرنی ہے اس کو اپلائی کرتے وقت. ٹھیک ہے, آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا جو مکان ہے جس میں آپ رہتے ہیں وہ اس کا حساب بتائیں. کیا وہ کرائے پہ ہے کہ بغیر کرائے پہ رہتے ہیں, یا آپ خود مالک ہیں, یا آپ مالک قابض ہیں مطلب آپ کے نام پر نہیں ہے, یا کرائے پر ہیں. جو بھی ہے آپ نے وہ نا خود یہاں پہ بتا دینا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے والدین کے نام پر ہے, آپ کے نام پر نہیں ہے, تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ نے گھر کا وہ بتانا ہے کہ آپ کے بیرونی دیواریں جو ہیں وہ کیسی ہیں, کہ مطلب پکی دیواریں ہیں یا کچی دیواریں ہیں جیسے گاؤں میں ہوتی ہیں, تو وہ آپ نے بتا دینی ہے. پکی دیواریں ہو گئی. چھت کے لیے استعمال ہونے والا مٹیریل کیا ہے, مطلب آپ کی ٹیئر گارڈر والی چھت ہے یا آر سی سی چھت ہے یا بانس والی چھت ہے, تو جو بھی ہو اس میں آپ نے بتا دینا ہے. نیکسٹ آئیں گے, گھر کی نوعیت کیا ہے, سٹرکچر کیا ہے, یعنی کہ پکا رہائشی ہے یا کمرشل ہے, کس طرح کا ہے, زیر تعمیر ہے, غار خیمہ, یہ ساری معلومات آپ نے دیکھ لینی ہے. اس میں سے موسٹلی جو ہیں وہ رہائشی ہوتے ہیں, آپ نے رہائشی پہ کلک کرنا ہے. آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کتنے کمرے ہیں گھر میں, تو آپ نے بتا دینے جی کتنے کمرے ہیں. اچھا, کھانا پکانے کے لیے آپ گیس یوز کرتے ہیں, لکڑی, مٹی کا تیل, گوبر وغیرہ جو بھی, تو آپ نے اس میں سے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے گھر میں کیا استعمال ہوتا ہے. ہمارے گھر میں گیس استعمال ہوتی ہے, ہم گیس پہ کلک کریں گے. بیت الخلاء کون سا ہے, فلش ہے, پبلک سیگریٹ سے منسلک ہے, یا گڑھے بنے ہوئے ہیں جسے حوضی کہا جاتا ہے, لمبی حوضی مٹی میں بنائی جاتی ہے وہ, یا آپ دیکھ لیں کون سے کہ بیت الخلاء نہیں ہے, گڑھے والی لیٹرین ہے وغیرہ. تو پبلک سیوریج سسٹم سے منسلک ہے تو آپ نے یہ کلک کر دینا. آپ کے خاندان کے لیے پینے کا پانی کا ذریعہ کیا ہے, یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ پانی کا پائپ ہے, ہینڈ پمپ ہے یعنی نلکا لگا ہوا ہے, یا موٹر والا پمپ لگا ہوا ہے, کنواں وغیرہ ہے, تالاب, نہر, ندی, چشمہ, بوتل کا پانی وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے کوئی اس میں سے
دیکھ لینا جو بھی آپ کا ہو پانی سہولت. پوچھ رہا ہے گھر میں کنیکشن لگا ہوا ہے بجلی کا؟ ہاں جی لگا ہوا ہے. گیس کنیکشن ہے؟ اگر ہے تو ہاں کریں, نہیں ہے تو نو کریں. پی ٹی سی ایل ٹیلی فون لگا ہوا ہے؟ جی نہیں لگا ہوا. جو بھی آپ کا اگر لگا ہوگا تو آپ نے یس کر دینا ہے. کیا آپ کے خاندان کے پاس کوئی مویشی, بھینسیں, گائیں, بکریاں وغیرہ موجود ہیں؟ تو موجود ہیں تو آپ نے یس کر دینا ہے. تو بتانا ہے اس کی کہ بھئی کتنے گائے ہیں, کتنے بکریاں ہیں, کتنے بھینسیں, کتنے اونٹ ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ نے سمپلی نہیں پہ کلک کر دینا ہے. اگر آپ کی کوئی کاروباری نہیں, زرعی زمین ہے, کاشتکاری والی زمین ہے, تو اس کا متعلق آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے کوئی زمین ہے. اگر ہے تو آپ کو مکمل ڈیٹیل دینی پڑے گی کہ کتنے مرلے ہے, کتنے رقبے ہے, آپ نے سارا بتانا ہے. باقی یہ کچھ مزید چھوٹی سی مزید معلومات ہیں کہ آخری 1 سال میں آپ کی فیملی نے کیا یہ چیزیں لی ہیں. اچھا, ہیٹر لیا ہے یا نہیں لیا, واشنگ مشین ہے, گیزر وغیرہ ہے یا نہیں ہے, ایئر کولر, ایئر کنڈیشنر, یہ چیزیں آپ نے نہ دیکھ کے خود ہی کر لینی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کو فٹافٹ سے کر لیتا ہوں. اوکے, پھر ہم اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں. یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ گھر میں آپ کی کون سی سواری استعمال ہوتی ہے. تو آپ نے بتانا ہے کار, موٹر سائیکل, رکشہ, جو بھی ہے. تو ہماری کار بھی ہے, موٹر سائیکل بھی ہے, ہم تو موٹر سائیکل پہ کلک کر رہے ہیں. تو آگے جو بھی آپ کا گاڑی کا نمبر ہوگا آپ نے وہ دے دینا ہے. یہاں پہ میں کوئی بھی رینڈم دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. اس کو نیکسٹ کر دیں گے. یہ معلومات سیو ہو گئی. اس کے بعد زرعی حیثیت کیا ہے آپ کے خاندان کی, کہ اگر آپ کوئی کاشتکاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا کسی کے زمین پر کاشتکاری کرتے ہیں, یا گھریلو سطح پر, یعنی صرف اپنے گھر کے لیے, بیچنے کے لیے نہیں, صرف اپنے گھر کے لیے اگر کرتے ہیں, تو یہاں پہ آپ نے بتا دینا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. نیکسٹ کریں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی مزید معلومات جو ہے نا وہ آپ نے دینی ہے, کہ جیسے پچھلے 3 سالوں میں آپ کے خاندان میں سے کسی فرد نے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مدد حاصل کی ہو, کوئی BISP پروگرام ہو, بے نظیر انکم سپورٹ والا, کوئی زکوٰۃ, کوئی عشر, کوئی بیت المال کا, تو اگر آپ نے لیا ہے تو آپ نے یہاں پہ یس کلک کرنا ہے. اگر نہیں لیا تو آپ نے نو پہ کلک کر دینا ہے. کیا آپ کے خاندان میں پچھلے 12 ماہ کے دوران کسی شیرخوار بچے 1 سال سے کم بچے کی موت ہوئی, یعنی کوئی چھوٹا بچہ جس کی عمر 12 مہینے سے کم ہو, اس کی فوتگی ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو یس, نہیں تو نو کرتے جانا. کیا آپ کے فیملی کے پاس موبائل فون ہے؟ جی ہے. کیا آپ کے خاندان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے؟ ہاں جی ہے. کیا آپ کے خاندان گزشتہ 5 سالوں میں کسی قدرتی آفات یا آفت سے متاثر ہوا, جیسے سیلاب, کوئی آگ لگی ہوئی, اس طرح کی زلزلہ وغیرہ؟ تو ہاں, تو آپ نے یہاں لکھ دینا ہے. تو آپ کو پھر بتانا پڑے گا بھی کس طرح کی ہے ریزن, خشک سالی ہے, سیلاب ہے, لینڈ سلائڈنگ ہے, طوفان وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ نو کرتا ہوں اور نیکسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں. جیسے ہی یہ معلومات ہوں گی سیو ہوں گی, آپ کو ایک دفعہ دکھایا جائے گا آپ کا سارا ڈیٹا. اگر یہ سارا ڈیٹا ٹھیک ہے تو آپ آخر میں آ کے سبمٹ پہ کلک کر دیں گے. اگر نہیں تو آپ بیک پہ جا کے اس کو دوبارہ ایڈٹ کر سکتے ہیں. ایک دفعہ یہ ایڈٹ ہو گیا, سبمٹ ہو گیا, تو اس کے بعد یہ دوبارہ ایڈٹ نہیں ہوگا. تو آپ اس پیج کو اچھی طرح سے چیک کر لیں, اچھی طرح سے دیکھ لیں, کیونکہ اگر یہ آپ نے سبمٹ کر دیا تو یہ ایڈٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں. اگر کوئی چینجنگ کرنی ہے تو آپ بیک پہ جا کے چینجنگ کر سکتے ہیں. میں اس کو ابھی سبمٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ ساری معلومات فیک ہے, صرف آپ کو سمجھانے کے مقصد کے لیے ہے. تو میں سبمٹ نہیں کر رہا, لیکن آپ نے یہاں پہ سبمٹ کر دینا ہے اور آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ فائنل ہو جائے گی. اگر آپ کو اپلائی کرنے میں کسی قسم کی پرابلم آ رہی ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ کس مسئلے کو کس طرح سے حل کرنا ہے. شکریہ, اللہ حافظ.